السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 60 آیت کا ترجمہ۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب مانگا پانی موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا تو کہا ہم نے، اضرب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ مارو اپنے عصا کو پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ تو پھوٹ پڑے، منہ اس میں سے یعنی پتھر میں سے، 12 چشمے، 12 عیناً چشمے، فقد تو تحقیق علما جان لیا، کل اناس ہر لوگوں نے، مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو، کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق میں سے، ولا اور نہ تعاثوا تم پھیلاؤ، فی الارض زمین میں، مفسدین یعنی تم فسادی بن کر زمین میں نہ پھرو۔ یہاں پر یہ جو واقعہ ہے 12 چشمے کا، یہ وادی سینا میں جب پیش آیا، جب ان لوگوں کو اللہ نے سایہ بھی دیا، ان کے لیے رزق بھی اتارا، غذا بھی ان کی پوری ہوئی، تو ان کو پانی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ پانی کی ضرورت تو ہر کسی کو ہوتی ہے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر شکایت کی کہ یہاں دور دور تک پانی نہیں ہے، وادی جو سینا تھی اس میں دور دور تک پانی نہیں تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم سے اتنی محبت تھی، اتنی اپنائیت تھی ان کے اندر، وہ ان کی ہر بات پر اللہ سے دعا کرتے اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کی قوم کے لیے پانی اتاریے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے ایک جو ہے معجزہ کیا، اور آپ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ جو آپ کا عصا ہے، یعنی جو آپ کی لاٹھی تھی، اس کو ایک پتھر پر ماریے۔ یہ پتھر کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے، تو آپ نے اپنے عصا کو، لاٹھی کو اس پتھر پہ مارا، تو اللہ کے حکم سے اس پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے، کیونکہ اس ٹائم پہ ان کے 12 قبیلے تھے، تو ہر ایک قبیلے نے یہاں پہ کہا ہے کہ ہر لوگوں نے اپنے پینے کی جگہ کو، اپنے گھاٹ کو پہچان لیا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 12 قبیلے تھے، تو 12 چشمے ہی اس پتھر سے پھوٹ پڑے۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یا آپ کی قوم تھی، جب کسی چیز کو طلب کرنے کے لیے صرف دعا کافی ہوتی تھی، لیکن ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور آپ کی شریعت میں جو ہے کسی چیز کو طلب کرنے کے لیے، کسی چیز کو مانگنے کے لیے ہمیں اللہ سے کہ کیا ذریعہ ہے ہمارے پاس؟ استغفار ہے، نماز ہے اور دعا بھی ہے۔ یہ پانی ہو یا کوئی بھی چیز ہمیں اللہ سے چاہیے تو ہم ان چیزوں کے ذریعے اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ پہلے نبی جو نبی ہوتے تھے وہ صرف اللہ سے دعا کرتے تھے اور وہ چیز ہو جاتی تھی۔ اور یہاں پر ایک بات اور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو عصا تھا، یعنی جو آپ کی لاٹھی تھی، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بہت سے آپ کو معجزے آپ سے پیش کرائے۔ ایک کیا تھا، جب آپ اس عصا کو پھینکتے تو وہ سانپ کی طرح دوڑنے لگتا تھا، اور اس کو اٹھاتے تو پھر لاٹھی بن جاتا تھا، اور جب اسی کو آپ نے پتھر پہ مارا اللہ کے حکم سے، تو اس پتھر سے چشمے پھوٹ پڑے پانی کے۔ اور ایک اور معجزہ کیا تھا سب سے بڑا، جو ہم سب کو پتہ ہے، کہ آپ نے اللہ نے جب حکم دیا تو آپ نے اس عصا کو سمندر کے اوپر مارا، تو سمندر میں جانے کا راستہ اللہ کے ذریعے، اللہ کے اذن سے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن معجزہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کرایا۔ اور جب آگے بھی ہم پڑھیں گے، فرعون جب جادوگر بلاتا ہے تو وہاں پر بھی جب آپ موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا پھینکتے ہیں تو وہ سانپ بن جاتا ہے، اور جو بھی جادوگر کے جادو ہوتے ہیں وہ سب ان کو نکل جاتا ہے، تب بھی یہ معجزہ ہوا۔ تو یہاں پر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دینے والا جو ہے صرف اللہ ہے، اذن ہر چیز کے جو ہے، اذن جو ہے وہ صرف اللہ کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حکم دیتا ہے کہ تم اسباب اختیار کرو، اس کے بعد اللہ پر چھوڑ دو، تو انشاءاللہ وہ کام ہو جائے گا۔ تو ہمیں بیٹھے بٹھائے کچھ نہیں ملے گا، ہمیں چیزوں کا استعمال کرنا ہے، طریقہ نکالنا ہے، اسباب جو ہمارے آس پاس ہیں ان کو ہمیں یوز کرنا ہے، باقی سب اللہ پہ چھوڑ دینا ہے۔
اور انشاءاللہ وہ کام ہمارا ہو جائے گا۔ تو اس آیت سے ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔